میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ حدیث پاک میں جب دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے دوستی اختیار کرتے ہیں تو ان میں سے اللہ کو زیادہ پسند وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی پر زیادہ نرمی کرنے والا ہوتا ہے۔ دوست نیک بنائے جاتے ہیں، یہ اتنا موٹا سا ذہن بنا لو آپ ہے، دوست نیک بنائے جائیں گے، ڈھونڈو ملیں گے آپ کو۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، آپ کو ایسے بہت سے دوست ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ کا سینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے نافرمانوں سے بچیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر میں دین کو روزہ رکھوں اور اسے افطار نہ کروں اور رات کو قیام کروں اور سونے کے قریب نہ جاؤں اور وقفے سے راہ خدا عز و جل میں خرچ کروں تو جس دن میں مروں گا اس روز میرے دل میں اطاعت الہی کرنے والوں کی محبت اور نافرمان لوگوں سے بیزاری نہیں ہوگی تو مجھے ان اعمال سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمن، اللہ کے نافرمانوں سے دوستی نہیں ہوتی۔ مبلغین کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھائیں۔ دیکھیں، سمجھانا، نیکی کی دعوت دینا یہ ایک الگ ہے، لیکن یہاں اگر میں دوسری سمت جاتا ہوں کہ جو ویسے ہی ماحول سے دور ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی دوستیاں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کریں، سچے پکے عاشقان رسول کے ساتھ اپنی دوستی، اپنے تعلق اور اپنی صحبت کو اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آدمی تمہارا ہمسایہ بنے اس کے ساتھ ہمسائیگی اچھی طرح کرو تو مسلمان ہو گئے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح ایمان کو دوستی کی جزا اور اسلام کو ہمسائیگی کی جزا قرار دیا، اور ایمان کی فضیلت اور اسلام کی فضیلت کے درمیان فرق اسی قدر ہے۔ پھر آگے بڑھ کر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دوستی بہت سے حقوق کا تقاضا کرتی ہے جو ایک دوسرے کے قریب اور ملے ہوئے ہوتے ہیں اور دائمی ہوتے ہیں۔ یہاں پھر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ مدنی پھول دیتے ہیں کہ قولی حقوق میں سے ہے اپنے دوست کو اس کی تعلیم و تربیت و نصیحت کرنا، یہ دوست ہوتا ہے، اپنے دوست کی تعلیم تربیت اس کو نصیحت کرتا رہتا ہے، کیونکہ تیرے دوست کو علم کی ضرورت مال کی حاجت سے کم نہیں ہے۔ اگر تمہیں ہر قسم کا علم حاصل ہے تو تمہیں چاہیے کہ دین و دنیا کے حوالے سے جو باتیں اسے فائدہ دیتی ہیں اسے سکھا دو۔ اگر تم اسے سکھاؤ گے اور اس کی رہنمائی کرو گے اور وہ اس علم کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو تم پر لازم ہے کہ اسے نصیحت کرو، یعنی اسے اس کام سے جو وہ کرتا ہے اس کی آفتیں بتاؤ اور اسے چھوڑنے کے فوائد سے آگاہ کرو، اور جو باتیں دنیا اور آخرت میں ناپسندیدہ ہیں ان سے ڈراؤ تاکہ وہ باز آئے، اور اس کے عیبوں پر مطلع کرو اس کو کہ تمہارے اندر میرے بھائی یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، نہ کہ تم اس کی برائی کے بڑھنے کا سبب بنو۔ یعنی دوست تو دوست کی برائیاں اور عیب ختم کرنے والا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں دوستیاں وہ ہیں جو ہماری برائیاں اور ہمارے عیبوں کو اور پروان چڑھاتی ہیں اور بڑھاتی ہیں۔ وہ فرماتے اور بری بات کی برائی اور اچھی بات کی اچھائی اس کے سامنے واضح کرو، یہ دوست ہے، لیکن یہ تمام کام چپ کر کرو کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے وہ جھڑک اور رسوائی کرنے میں شامل ہوتا ہے، اور جو کچھ علیحدگی میں ہوتا ہے وہ شفقت و نصیحت ہے۔ یعنی کسی کی اصلاح کرنے کا یہ مدنی پھول امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں عطا فرمائے کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کسی کی اصلاح کریں گے تو اس کو اصلاح نہیں فرما رہے، اس کو فرما رہے کہ اس کو رسوا کرے، اس کو جھڑک رہے ہو۔ جھڑکنا کہتے ہیں نا، جھاڑنا، اس سے اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ جو اکیلے میں کیا جائے، پوشیدہ انداز سے کیا جائے، یہ شفقت و یہ نصیحت۔ اب چاہے آپ بچے کی اصلاح کریں، بیٹے کی اصلاح کریں، دوست کی اصلاح کریں، کسی کی بھی اصلاح کریں، اگر واقعی مقصد آپ کا اصلاح کرنا ہے تو لکھ کر دیں، لکھ کر پرچی اس کو دے دیں، میل کر دیں۔ سب کے سامنے بولنا جو ہے نا یہ درست نہیں، اس سے مطلب آپ اپنے دوست کو اور اپنے تعلق کو ضائع کر دو گے۔ تو یہ ہمیشہ یہ یاد رکھنے والی باتیں کہ کبھی بھی اس طرح لوگوں کے بیچ میں اصلاح نہیں کی جاتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو
अच्छी दोस्ती करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे दोस्त अता फरमाए। बस अब ये नियत कर लें कि मैं ऐसों से दोस्ती करूंगा जो साया भी दे और फल भी दे। ऐसे कई इस्लामी भाई देखें जो नेक बनना चाहते हैं मगर दोस्ती की वजह से नेक नहीं बन सकते। ऐसे कई शराबी हैं जो शराब का जब इनका नशा उतरता है तो वो नियत कर लेते हैं कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन उनकी दोस्तियां उन्हें दोबारा शराबी बना देती। कई जुआरी हैं जो नियत करते हैं कि अब हम जुआ नहीं खेलेंगे, लेकिन इनकी दोस्ती, इनकी सोबत इन्हें दोबारा जुआरी बना देती है। ऐसे कई लोग हैं जो नमाज की नियतें करते हैं लेकिन इनकी सोबत इन्हें नमाजी बनने नहीं देती। तो अल्लाह के नाफरमानों से बचने की नियत कर लें। जब हम में से हर एक ये नियत कर लेगा तो इंशाअल्लाह एक एक करके सारे अल्लाह की रहमत से फरमाबरदारी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। मेरे आतार का सदका इलाही, मेरा जज्बा किसी